دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری۔ فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں یہ میری ملاقات کا سبب بنیں گے۔ روزہ رکھنے والے کو میرا دیدار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی دیدار سے نوازے گا، اپنی ذات کی زیارت سے نوازے گا، اور محبوب اپنے بندوں کو جب دیدار کرائے گا تو لوگ کہیں گے الہی سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی، حور و غلمان اور جنت، یہ تمام چیزیں اس نعمت کے سامنے کچھ وقت ہی نہیں رکھتی، کوئی حقیقت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی۔ تو اللہ والوں نے اس مہینے کی بڑی قدر کی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پورے رمضان میں 2 روٹیاں کھائیں، 2 چپاتیاں کھائیں۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے عرض کر دیا، حضرت جی کمزوری آ جائے گی، نقاہت آ جائے گی، ضعیفی چھا جائے گی، کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ فرمانے لگے مولانا رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، شام بھی، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور مولانا میرے منہ میں جنت کے میووں اور پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، دنیا ہی میں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، میں تو دنیا ہی میں جنت کے میوے کھاتا رہتا ہوں۔ اس قدر برکت والا ہے رمضان، اور اس قدر برکتوں والا ہے قرآن۔ خدا کی قسم قرآن سے یاری لگا کے تو دیکھ یہ تجھے کہاں پہنچائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی صبح و شام کی پہچان کرتا ہے رمضان کی وجہ سے، ہاں افطار کے وقت اور صبح سحر کے وقت کی پہچان خاص طور سے پیدا کیا کرو، پہچان کیا کرو۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، پوسٹر بھی چھپوایا، اعلان بھی کراتے ہیں۔ اللہ 16 گھنٹے کا روزہ اگر تم نے 2-4 منٹ کی وجہ سے برباد کر لیا تو کیا ہاتھ آیا؟ وقت پہ کھاؤ، وقت پہ پیو، یوں ہی خام خواہ بے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر اپنے روزے کو برباد کرنا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک اور گزارش کروں گا، یہ باتیں لاؤڈ اسپیکروں کے بولنے والے ملا عمدن لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ بقا بتاتے ہیں۔ میں نے غور کیا اس مسئلے پر، میں یہ سمجھا ہوں کہ جس ملا کی روٹی اور لسی نہیں پہنچتی وہ تو دوپہر تک روزے کا وقت باقی رکھے گا۔ خدا کے لیے پہلے ان کو پہنچایا کرو، پھر خود کھایا کرو، تاکہ تمہیں یہ صحیح ٹائم تو بتا دیں۔ یہ اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہیں، تیرے روزے کا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں جان بوجھ کر۔ ادھر اعلان کرتے رہتے ہیں، ادھر دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں چھاپا نظر آیا کہ نہیں، لسی کی بلٹوئی آندھی پئی ہے کہ نہیں، دیکھ رہا ہوتا وہ آیا جگ وہ نظر آیا۔ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اگر ایک آدمی کا روزہ کسی کی وجہ سے خراب ہو گیا، خدا کی قسم جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی کی نماز نہ خراب کرو، کسی کا روزہ خراب نہ کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر بادل ہو، ابر ہو تو تحقیق کرو، مشورہ کرو، تلاش کرو، تمام چیزوں کو ملا کر کے رکھو اور کوشش کرو اس بات کی کہ روزہ خراب نہ ہونے پائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ کو 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پلے باندھ لو، یاد کر لو، عورتیں بھی، مرد بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی۔ فرمایا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے زمین کا کام کرتے دفتر میں کام کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا جب میرا بندہ روزہ دار ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد لگا کرتا ہے میرا عرش عظیم ہلنے لگ جاتا ہے. اللہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں, کتنا آسان ہے. برتن بھی مانجتی رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی رہو, کپڑے بھی دھوتے رہو اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو, کپڑے سیتے بھی رہو, پھول بھی نکالتے رہو, دفتر کا کام بھی کرتے رہو, استغفر اللہ بھی پڑھتے رہو. حضور نے فرمایا 4 کام کرو, ایک پہلے کلمے کا ورد بناؤ, اتنا زبان عادی ہو جائے کہ سوتے میں بھی تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے. اللہ بھائی میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا ہندوستان میں بچہ تھا, وہ داڑھی والا تھا, پڑھتے تھے ہم مدرسے میں. آپ یقین کریں گے میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو, ساری رات بالکل سویا کرتا تھا اور اس کے منہ سے پورا درود شریف ہر وقت نکلتا رہتا تھا. سنا ہوا نہیں, ہمارے ساتھ وہ طالب علم کم سے کم 1 سال پڑھتا رہا, بالکل سویا ہوا ہے اور درود شریف پورا مکمل زبان سے جاری ہو رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا عادی بن, لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو عادی بنا, زبان کو عادی بنا. اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا کر لا الہ الا اللہ, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, بیماری دینے والا کوئی نہیں, بیماری دے کر دور کرنے والا کوئی نہیں, پتر اولاد دینے والا کوئی نہیں, دے کر لے لینے والا اس کے سوا کوئی نہیں, اجاڑ کر بسا دینے والا کوئی نہیں, بسوں کو اجاڑ دینے والا کوئی نہیں, آباد بنگلوں کو برباد کر دینے والا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں. ترجمہ یاد کیا کرو, دل میں پکا لو اس بات کو, اللہ کے سوا ایک سانس کا کوئی مالک نہیں. اللہ بھائی اللہ پاک نے یہ سانس گن کر ڈال رکھے, جب وہ پورے ہو جائیں گے پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات پولیس فوج مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا محبوب نبی اور پیغمبر کوئی نہیں. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے, مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. جو خدا کے بعد کسی قبر کی مٹی کو, کسی درخت کے پتے کو, کسی چشمے کے پانی کو حاجت روا مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا. اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ بھی اس امت سے خارج ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ شرک فی توحید بھی حرام ہے, شرک فی نبوت بھی حرام ہے. ہم خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے, مصطفیٰ کریم کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دولتوں سے نوازا ہے. میں یوں کہوں خدا کی قسم یہ رمضان کی گھڑیاں تجھے کالی کملی والے کے صدقے میں ملی ہے. اللہ کا قرآن ملا, نبی کا فرمان ملا, دین کی عظمت ملی, صحابہ کرام ملے, درود شریف ملا, کلمہ ملا. تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کیا کر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کی کثرت کیا کر.
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں. ان کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے. ایک آدمی نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی، ایک آدمی نے کہا کاروبار نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا میری ساتھ دشمنی ہے، ایک آدمی نے کہا میں بیمار ہوں. تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سب کو فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو. ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی مرض تو الگ الگ اور دوا ایک. جیسے آج کل مرض کتنے ہی ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر 2 بوتلیں نہیں رکھتا، 28 نمبر 30 نمبر، جو بیماری ہوئی اسی میں سے ڈال دی، نکالو 20 روپے. تو کہا کیا ہے حسن بصری مرض مختلف ہے، حاجتیں ضرورتیں الگ الگ ہیں، اور دوا ایک فرمائی آپ نے کہ سب استغفار پڑھو. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استغفار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. استغفار کرنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مالک سے جو مانگے گا وہی مل جائے گا، جو مانگے گا وہی مل جائے گا. معبود سے جو مانگے گا جھولی پھیلا کر وہی مل جائے گا. اسی لیے کہتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ایک دوا بتلائی. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور استغفار، یہ 2 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور تیسری چیز فرمائی جنت مانگا کرو، بہشت طلب کرو رمضان میں، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ دوزخ سے بچا. یہ 2 دعائیں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں دعائیں مانگو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو. ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح کو اٹھ کے کہتا الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت الفردوس مانگوں، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لینا. صحابی کہتا یا اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچا دے، تباہ کاریوں سے بچا دے، وہاں کی مصیبتوں سے بچا دے اور جنت عطا فرما دے. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگو، مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم و محکوم سب یہ دعا مانگو، جنت طلب کرو، دوزخ سے پناہ مانگو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. جتنے زیادہ قرآن کریم ختم کرو گے اتنے ہی زیادہ اجر بڑھ جائے گا. شاید اگلے سال تجھے رمضان آئے یا نہ آئے، پھر یہ دن ملے گا یا نہیں ملے گا، اگلا جمعہ آئے گا یا نہیں آئے گا. جو مانگنا ہو آج مانگ، جو کرنا وہ آج کر. اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرمایا کتنا برکتوں والا مہینہ، جس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید جیسی برکت والی کتاب نازل فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے روزے خود رکھے، صحابہ کرام سے رکھوائے اور اس کی تاکید فرمائی اور اس کے آداب سمجھائے کہ دیکھنا گانے بجانے سے بچنا. بعض بد نصیب لوگ کہا کرتے ہیں کہ آؤ یار روزہ کاٹیں گے، تاش کھیلتے ہیں، روزہ کٹ جائے گا. ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے جس آدمی نے تاش کھیلا حضور کا فرمان ہے گویا جتنی دیر تک وہ تاش کھیلتا رہا گویا خنزیر کے لہو میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوئے بیٹھا رہا. میرے تیرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی تاش کھیلتا اس کے سلام کا جواب دینا حرام ہے. اللہ اکبر. رمضان میں یہ کام نہ کیا کرو، گانے وانے مت سنو،
کتنا پاکیزہ روزہ رکھ کر، نورانی روزہ رکھ کر، اللہ اور فرشتوں والی عادت اپنا کر پھر بدماش کنجریوں کے گانے سنتے ہو، بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہو. ان کی شکلیں دنیا ہی میں بدل جاتی ہے، قبر میں بدل جاتی ہے، قبر میں جانے سے پہلے ہر کنجری کی شکل بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. تم ان کے گانے سن کر اپنے نورانی روزے کو برباد کرتے ہو. کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب، کتنی بڑی محنت، کتنی بڑی مشقت، کتنی بڑی تکلیف، اور خامخواہ یہی برباد کر دینا. آرام کرو، 11 مہینے کماؤ، 1 مہینہ آرام کر لو، تھوڑا کما لو، بہرحال روزہ ہاتھ سے نہ جانے دو. کیوں؟ نہ معلوم اگلے سال تجھے پھر یہ دن آئیں گے کہ نہیں. فرما فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں یہ دن آ جائے اسے چاہیے کہ روزہ ضرور رکھ لے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا جس نے روزہ رکھ لیا اور ذکر خیر کیا، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، ہر چیز کا روزہ مکمل کر لیا. اللہ ہاتھ کا روزہ، ہاتھ سے حرام چیز کو مت ہاتھ لگاؤ، کان سے حرام مت سنو، آنکھ سے حرام مت دیکھو، نظر جما کر بیوی کو دیکھنا بھی جائز نہیں، بیوی کے چہرے پہ خواہشات کی نظر ڈالنا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں، اس ارادے سے. بس اللہ نے تو یوں فرما دیا کہ میں نے تو کبھی بیوی کی نہیں، چند گھنٹوں کے لیے تو بھی چھوڑ کر آ میرے پاس آ جا، میرے جیسا بن جا، میری نورانیت اپنا لے، جبریل و میکائیل جیسا بن جا، فرشتوں کا ہمراہ بن جا. نہ وہ کھاتے ہیں نہ تو کھا، نہ وہ پیتے ہیں نہ تو پی، نہ وہ بیوی بچوں والے ہیں نہ تو بیوی کے قریب جا، اس لیے کہ میں قیامت میں یہ کہہ سکوں کہ آؤ کتنی میں نے ان کے ساتھ چاروں طرف سے دنیاوی حاجتیں لگائی تھی، سب کو چھوڑ کر پھر بھی مجھ کو یاد کیا. تو بھئی یہ راتیں غنیمت جانو، یہ دن غنیمت جانو، یہ اوقات اور یہ ساعتیں غنیمت جانو. اپنے لیے دعا مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، اپنے مشائخ اور استاد اور پیر و مرشد کے لیے دعا مانگو، عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے دعا مانگو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مکمل ادب اور احترام اور عظمت نصیب فرمائے. کروڑا شکر اور احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا. مبارک ہو ہر اس مسلمان کو جو رمضان المبارک کا دل سے استقبال کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اس کے روزے کا خیال کرتا ہے، تراویح کا دھیان رکھتا ہے. مبارک ہے اس آدمی کے لیے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی جو اللہ کے اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہوں نے مکمل احترام و ادب کے ساتھ نبھایا. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پروردگار عالم اس کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، قرب خدا بندی کا سبب بنتا ہے.
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے، دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل ادا کرے اس کو نفل کے برابر درجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، جس نے رمضان میں نفل ادا کیا اتنا بڑا ثواب ملتا گویا فرض ادا کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نفل کو 70 گنے بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر، تجھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینے کی برکت سے 27 گنا ہر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا، او لوگوں، اور میرے قریب ہو جاؤ، تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بڑا برکتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیاں اس میں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس مہینے میں روزہ رکھو، رات کو تراویح اور قیام کیا کرو۔ پہلی امتوں میں کسی پہ 6 مہینے کے روزے تھے، کسی پہ 4 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پہ 2 مہینے کے روزے فرض تھے۔ اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں 1 مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا، اور قدردان کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، او لوگوں، تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، روزے فرض ہیں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر عمدن روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یعنی عورتوں والا عذر بھی کوئی نہیں، بیماری بھی سخت کوئی نہیں، یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا، روزہ نہیں رکھتا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلیس منا، جس نے مسلسل روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، اللہ اکبر۔ میری امت سے خارج ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، قدر کرو، پچھلے سال بے شمار لوگ زمین پہ تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، دندنا رہے تھے، گانے بجانے میں مصروف تھے، طرح طرح کی عیش و عشرت میں مصروف تھے، کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں میں عذاب جھیلنے والے مردے عرض کرتے ہیں، الہی کیا ہوا، کیا تیری کریمی اور مہربانی ہو گئی،
ایک عرصے کے بعد یہ چین کا سانس ملا، یہ سکون ملا، کیا ہوا؟ جواب ملے گا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ قبروں میں لیٹنے والے مردوں کو پتہ چل جاتا رمضان کا، بازے بازے نوجوانوں کو، بازے بازے دکانداروں ذمہ داروں کو، زندوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتا ہے دریاؤں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم، جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو، اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔ مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں۔ بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا، آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو پھر تشریف لانا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی۔ اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ۔ اندر تشریف لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لخت جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے، کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں۔ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے، دیکھا نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی، ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں۔ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی. دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلی تو اٹھا اپنا. مصلی اٹھایا، نیچا مصلی کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. فرمایا لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں. پر ایک بات یاد رکھ لے میری. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے، آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں. اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے فاطمہ الزہرا نے مصلی ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. شعب ابی طالب کا زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا. دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے، ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک دو دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے. آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں. یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے. کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے. دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے. اور کسی پہ کیا ترس کھاتے؟ اسلام میں سب سے پہلی شہادت. تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک. اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت
سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے. ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے. مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے. ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچھا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا. اللہ غنی. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو. رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا. اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے. عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں. ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا. یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی. آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور سامنے تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے سے میں شرم کرتا ہوں. عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں. ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی، اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے
وہاں سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل او عتبہ او شیبہ او ولید ابن مغیرہ او تمام کے تمام مکے کے کافروں او امیہ بن خلف، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ میں گھبرا گیا ہوں تم سے، اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس حال میں انکار کر دوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا، میں برچے مار مار کے تجھے لہو-لہان کر دوں گا، تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا۔ سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر او مکے کے ظالموں اور چودھریوں، دیر نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ، تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں، بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے۔ تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا، اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی۔ اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی، کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی، پھر واپس چپکی چلی گئی۔ اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں۔ شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمۃ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، تیری آخرت میں بھی کام آئے۔ عرض کیا بہت اچھا ابا،
فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی۔ سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا، آپ نے تسبیح بتا دی، آپ نے تو تسبیح بتا دی، بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ہے کافر ہے مسافر، اور کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف، میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، بوڑھا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میرا گھر دور ہے، مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا، لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں، ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں، تجھے دے دو سواری، کافر کو تو دے دیں تجھے۔ اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی ڈاچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا، نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں، مجھے کپڑا بھی عنایت کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے، اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں، اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا، اس نے کپڑا اوڑھ لیا، مجمع بیٹھا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہے۔ اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے، ہلی گیا، پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی۔ خدا کی قسم نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مالک کائنات کریم ہے، کالی کملی والا رحیم ہے۔ ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی، آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں۔ یہ مستری حضرات، انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلانا کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں۔
तुम अपनी कारागरी जताने के लिए मस्जिद दिखाओगे, अस्पताल दिखाओगे, कॉलेज दिखाओगे, शाही महल दिखाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाओगे। आओ, मालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू फरमाते हैं, लोगों जिसने मैं खुदा की कारागरी देखनी हो, मेरी मुसव्विरी देखनी हो, मेरी सनअत देखनी हो, मेरी कारागरी जिसने तस्लीम करनी हो, मेरे मुस्तफा करीम की सूरत को देखो, मैं कैसा खुदा हूं बनाने वाला। मैंने अपने महबूब की कैसी सूरत बनाई है। इसी को कहता तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंद पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, यही आमाल पाकीज़ा यही इरशाद रब्बानी। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम है जो उसमें आ गया, फिर सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमा दिया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे रोटी दे, खाना दे, कल जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। उलमा किराम ने लिखा है, तवज्जो नींद ना करो, उलमा इकराम ने लिखा है इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। और उलमा ने ये वजह लिखी है, कोई सहाबी ऐसा न था जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। जब वहां ये हालत थी, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस बूढ़े मुसाफिर का चुपके से हाथ पकड़ा, यूं कहा इधर आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके जाऊंगा जहां से कुछ ना कुछ तुझे मिल जाएगा। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसाफिर को लेकर सीधा फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आया और आके सदा की, या अहले बैत रसूलिल्लाह अनुक़िमू फी सबीलिल्लाह, ओ नबी की अहले बैती, नो नबी की बेटी, और नबी की नूरी नजर, और नबी की लगते जिगर, एक मुसाफिर भूखा है, उसको खाना खिलाना है, कुछ खाना भेजो। अंदर से आवाज आई, हसनैन करीमैन के चेहरे देखो, इनकी शक्लें देखो, बाहर खेल रहे हैं। 4 दिन के फाके ने इन जन्नती जवानों की शक्लें बदल दी। मतलब ये कि खाने का कुछ नहीं। जब वापस होने लगे, नबी की बेटी ने आवाज दी, फरमाया खाली ना जाओ, मेरी ये चादर ले जाओ सर की, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, उससे जौ ले आओ, पीस पका के मैं अपने बाप के मेहमान को खिला के भेजूंगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमऊन यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिरुज़ ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी? वो जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वसेबा नहीं,
جب بھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے آخر الزمان پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے۔ غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے، تو میری ساتھ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میرے ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی، اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی۔ اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی، آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمہ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی۔ اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، اب تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ۔
अल्लाह के नबी की बेटी कोई चीज खाने की दो जो तुम्हें महबूब हो, जो तुम्हें अच्छी लगती हो, वो खाने के लिए दे दो। मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, बीमार हो, बड़ी मुश्किल से एक अनार ला के दिया हो, ऐसे वक्त में इस अनार का सदका खैरात है कोई करने वाला? अपने बच्चों को धक्का देकर एक तरफ चलो बाहर खेलो, तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, चलो चलो इधर उधर, बच्चों को जरा इधर उधर करो ना, जरा थोड़ी सी चीज है। नबी की लख्ते जिगर ने साइल की आवाज सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह मालिक है, ये अनार इस फकीर को दे दो। तवज्जो करना, वो अनार फकीर को दे दिया। कुछ देर के बाद अल्लाह ने 10 अनार भेज दिए। अब हजरत अली सबकैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और फरमाया, फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी, ये ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के बदले 9 अनार अल्लाह ने भेज दिए। फातिमा कहने लगी, 10वां भी लाओ ना, वो 10वां भी लाओ। उन्होंने कहा, तुझे कैसे पता चल गया कि 10वां भी है? फरमाया, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तू दुनिया में एक नेकी कर, 10 दुनिया और 70 आखिरत में मिलेंगी। मैंने एक अनार दिया, मुझे दुनिया में 10 मिलने चाहिए ना। ज़हीन इतनी थी और हया का मादा इतना था। आखिरी वक्त में सैयदना अली मुर्तदा को बुला के फरमाने लगी, ओ शेरे खुदा, मेरी एक वसीयत है, उसे याद रखना, अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए तो जनाजा फिर भी रात को उठाना। पूछा क्यों? फरमाया कि जब से पर्दे की आयत नाजिल हुई, सारी जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी। मेरा दिल चाहता है मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे किसी की नजर न पड़े। चुनाचे इसी तरह किया गया। और बल्कि जिंदगी में तवज्जो करना, एक बात याद रख के ले जाओ, काम आएगी तुम्हारे। हजरत आयशा सिद्दीका सबकैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाने लगी, खातून जन्नत, कि मेरा जनाजा किस तरह उठाओगी, किस तरीके से मेरा जनाजा घर से निकालोगी, मुझे वो तरीका बना के दिखाओ। तो कई तरीके बना के दिखाए, कई तरीके। हजरत फातिमा तो ज़हरा उनको रद्द करती रही। फिर हजरत आयशा सिद्दीका ने चारपाई पे खजूर की छड़ियां खड़ी करके ऊपर कपड़ा डालकर पर्दा बना के दिखाया, मुस्कुरा दिया और फरमाने लगी, यूं ठीक है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा रात को उठाया गया इसी तरीके से, जैसे आपकी तमन्ना थी, जैसे आपकी आरज़ू थी, जैसे आपकी ख्वाहिश थी, हसरत को पूरा किया गया। अंदाजा लगाओ क्या कहना उस माई का जो नबी की लख्ते जिगर हो, नबी की नूरे नजर हो, जिसने मदीने पाक में जिंदगी बसर की हो, जिसको सैयदना हसन हुसैन सैयदा ज़ैनब के अम्मा बनने का शरफ मिला हो। क्या कहना उसका? हुजूर फरमाते हैं, जन्नती सारी औरतों की सरदार होगी। इन अजमतों के साथ जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आखिरी वक्त में जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जनाजा पढ़वाया, सारे सहाबा किराम ने जनाजा पढ़ा और मदीने में निहायत अफसोस किया गया कि आज खातून जन्नत का दुनिया से जनाजा उठ गया। उधर कुरान करीम कहता है कि अहले बैत से बुराइयों को हमने दूर कर दिया। तो इन हजरात के करीब बुराई कैसे आ जाती? जिनको नबी ने पाला हो, जिनको नबी ने संभाला हो, जिनको नबी ने खिलाया हो, नबी ने पिलाया हो, निगाह नबूवत ने 24 घंटे जिनको रंग दिया हो, वो कैसे कसर में रह सकते थे? वो कैसे पीछे रह सकते? 3 काम एक वक्त में फरमाती थी, झोला भी झुलाती थी, चक्की भी पीसती थी और कुरान की तिलावत भी करती थी। आज तुमने
فاطمۃ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزتے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خوبی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کچا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کچا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، باوے وسے تیرا دامی، باوے وسے تیرا دامی، عاشق نہیں مت ہار دے،
باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے جورو جفا دی رنگ وچ جورو جفا دی رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں جن امتحان ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں جن امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجتی چو سر کٹا کے مل